بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون عزاداران مظلوم کربلا سوگواران سید الشہداء جو تابوت کی زیارت کرنا چاہتے ہیں ان سے پھر میں ایک مرتبہ گزارش کر رہا ہوں برائے کرم وہ صحن میں تشریف لے آئے عزاداران مظلوم کربلا تمام نبی ہوئے ہیں اور تمام نبیوں کی امت ہوئی ہے بہت زیادہ دیر تک رحمت نہیں دینا قریب آ جائیے مکمل مسائل سن چکے ہیں تمام نبی ہوئے ہیں اور تمام نبیوں کی امت ہوئی ہے مگر کسی نبی کی امت نے ایسا ظلم نہ کیا جیسا رسول کی امت نے کیا کسی نبی کی امت نے ایسا ظلم نہ کیا ابھی رسول کی قبر کی مٹی میں نہ سوکھنے پائی تھی یہ شہزادی کونین کے دروازے پر مسلمان آگ اور لکڑی لے کے اکٹھا ہو گئے آگ اور لکڑی لے کے نہیں بلکہ اس دروازہ جلایا دروازہ ایسا جلایا کہ ہماری شہزادی دروازے اور در کے بیچ میں پس کے رہ گئی محسن کی شہادت ہوئی ابھی شہزادی زینب اپنے ماں کو نہیں بھول پائی تھی کہ ابھی ابن ملجم نے ایک ایسی ضربت ماری کہ علی کی بھی شہادت ہونا والا ہاتھوں سے پشت بنے ہوئے جنازہ تیروں پر انشاءاللہ قریب ہم زیارت کریں گے امام حسن کی ایک مرتبہ گھر میں لوٹ کے جنازہ آیا کفن دوسرا دیا گیا پھر جنازہ چلا جنت البقیع میں دفن کیا لیجئے امام حسن کے تابوت کی آپ زیارت کر رہے ہیں مگر یہ دونوں تابوتوں میں ایک فرق ہوگا فرق بتاؤں کیا ہوگا کلیجہ صاحب کے سنیے گا تابوت کو غور سے سن دیکھیے دونوں تابوت میں ایک فرق ہے یہ علی کے بڑے فرزند کا جنازہ ہے ایک فرق ہے اس میں یہ جنازہ آیا ہے نا اس جنازے میں تیر ہے مگر جب علی کے چھوٹے فرزند کا جنازہ آئے گا نا تو آج اس میں جنازے میں تیر نہیں ہوگا بلکہ جنازہ تیر ہوگا جزاک اللہ آپ کی آواز گریہ بلند ہے بولا کوئی غم نہ دے آئیے آپ کی آواز گریہ بلند ہے بولا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے عزاداروں لیکن کربلا نمودار ہوئی کربلا نمودار ہوئی کبھی آن جاتے ہیں کبھی محمد جاتے ہیں کبھی عبداللہ ابن مسلم جاتے ہیں کبھی عبداللہ ابن مسلم جاتے ہیں کبھی عثمان ابن علی جاتے ہیں کبھی عبد الرحمن ابن علی جاتے ہیں ہاں عزاداروں ہم سارے بنی ہاشم شہید ہو گئے اب کون ہے اب وہ ہے جس پر اہل حرم کو بڑی ٹھارس تھی ایک مرتبہ غازی آتے ہیں اے آقا مجھے بھی جنگ کی اجازت دیجیے حسین نے کہا بھیا تم تو لشکر کے علمبردار ہو بائے بائے آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمبردار تھا ایک مرتبہ غازی نے مشق و علم لیا قرآن کی طرف گئے قرآن میں مشق و بھرا جیسے خیام حسینی کی طرف پلٹے ایک مرتبہ یزیدی لشکر میں اعلان ہوا اگر ایک قطرہ بھی پانی خیام حسینی میں چلا گیا لیجیے علم کی زیارت کریے اگر ایک قطرہ بھی پانی خیام حسینی میں جا کے چلا گیا تو کسی کا بچنا بھی بہت ناممکن ہے لیجیے عزاداروں چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ایک کمین قاسم ظالم نے ایسا وار کیا کہ آپ کا ایک بازو زمین کربلا پہ گر کے کٹے گرا پھر دوسرے کمین قاسم پھر ظالم نے وار کیا آپ کا دوسرا بازو بھی کربلا کے زمین پہ گرا ایک واقعہ پڑھوں ایک ذاکر جب یہ بشیر مدینے میں پہنچا نا تو بشیر نے کہا کہ مولا عباس کے سر پہ گول ماری گئی ایک مرتبہ ام المنین نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا میرا عباس ابھی عرب میں کسی ماں نے وہ بیٹا نہیں جنا جو میرے عباس کے سر پہ گول مار دے اس لیے کہ میرا عباس لمبے قد و قامت کا ہے گرد نہیں مار سکتا ایک مرتبہ بشیر نے ہاتھ جوڑا عزاداروں کا مرتبہ ہے میں جملہ پڑھ رہا ہوں بیوی تمہیں معلوم نہیں عباس کے بازو تو تھے نہیں چاہا کہ اپنے بالوں میں پھنسا کے تیر کو نکالے جیسے غازی زین کی طرف جھکا ایک ظالم نے ایسا گرز مارا کہ مولا عباس کا سر کو پارا اے عزاداروں آقا حسین جلال
دیکھیے آپ علم مبارک کی زیارت کر چکے، میرا دل کہتا ہے ایک مسائل پر، جب یہ اہل حرم کا قافلہ شام سے چھوٹ کے کربلا آیا نا، سنیں گے مسائل، جب یہ اہل حرم کا قافلہ شام سے چھوٹ کے کربلا آیا نا، تو جناب زینب نے اپنے آپ کو بھیا کے روزے پہ گرا دیا، گریا کرنے لگی، بہت دیر تک جب گریا کیا تو ایک مرتبہ کہا بیٹا سجاد مجھے میرے عباس کی قبر پہ لے چلے، توجہ ہے نا، مجھے میرے عباس کی قبر پہ لے چلے، شہزادی کو ساتھ میں لیا، سید سجاد عباس کی قبر کے قریب پہنچے، ایک مرتبہ رک گئے، شہزادی نے ہاتھ جوڑے کہا سجاد میں نے تو تم سے کہا تھا کہ عباس کی قبر پہ لے چلو، یہ جس بچے کی قبر پہ لے آئے، اے عباس میں نے تو کہا تھا سجاد میں نے تو کہا تھا عباس کی قبر پہ لے چل، یہ کس بچے کی قبر پہ لے آیا، سید سجاد نے ہاتھ جوڑے، اے بھومی اما جب میرا بھیا جب میرا چچا عباس گھوڑے سے زمین پہ آیا، فوج یزید میں اعلان ہوا، علی کا نام گھوڑے سے زمین پہ آیا، اب جس کو علی سے بدلہ لینا ہو وہ آ جائے، اے بھومی اما تلواریں نکال آئی، میرے چچا کا جنازہ ٹکڑوں میں بڑی، آئیے اب کوئی نہیں، حسین نے حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی، بس دو تابوت، ایک گہوارہ آنا اور ایک تابوت، حسین نے کربلا میں حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی، ادھر خیمے میں تلاطم مچا، خیمے میں تلاطم مچا، حسین خیمے کی طرف پلٹ کے آئے، بہن زینب کیا روئیے گا جی بھر کے، روئیے گا جی بھر کے، میری چھوٹی چھوٹی بہنیں بھی یہاں پر، چھوٹی چھوٹی بہنیں بھی آئی ہیں، بی بی سکینہ کو پرسہ دینے کے لیے نا، مگر میں ایک بات اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب گھر سے اپنی بیٹیوں کو لے کے چلی ہوگی نا تو ان کی پیاس کی بھی حاجت پوری کی ہوگی، ان کی بھوک کی بھی حاجت پوری ہوگی، اسی بیچ میں کہیں پر ہماری وہ شہزادی بھی ہوگی کہ جس کا جلا ہوا کرتا ہے، جس کا جلا ہوا کرتا ہے رخساروں پہ تماچوں کے نشان ہے، بس یہ سوچ کے پرسہ دینا کہ یہ سوچ کے پرسہ دینا کہ شہزادی کا رومال خالی نہ جانے پائے، اے میری ماں بہنوں تمہاری گولیاں سلامت، حسین خیمے میں پلٹ کے آئے، بہن کے اب پیاس سے کسی بچے نے دم توڑ دیا ہے، کہا نہیں بھیا نہیں، جب سے تم نے حلمت کی آواز بلند کی ہے نا، علی اصغر نے اپنے آپ کو پورا منگل نہیں بنا، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، لاؤ بہن مجھے دے دو، ایک مرتبہ علی اصغر کو آبا کے دامن میں چھپایا، فوج یزید کے سامنے پہنچے، اے فوج جفاکار اگر تمہاری نظر میں یہ حسین گنہگار ہے نا تو یہ بچہ تو گنہگار نہیں ہے، لاؤ اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو، ایک مرتبہ کوئی آواز نہ آئی، پھر حسین نے آواز دی، کوئی آواز نہ آئی، پھر حسین نے آواز دی، ایک مرتبہ علی اصغر سے کہا اے بیٹا علی اصغر تم بھی تو حجت خدا ہو، اپنی حجت کو ان ظالموں پہ تمام کرو، بس یہ سننا تھا کہ علی اصغر نے اپنی ننھی سی زبان اپنے پپڑائے ہوئے ہونٹوں کو پھیرنا شروع کیا، فوج یزید نے تلاطم مچا، آواز آئی اینا اینا حرملا یکتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو تمام کر دے، حرملا نے تین پھڑکا تیر، ہم نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا، یہ تیر کیسا تھا، تصور کریں کہ تیر کیسا تھا، یہ تیر تین پھڑکا تھا، عرب میں انسانوں پہ چلانا ممنوع تھا، اس تیر کو کسی جنگ میں اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تیر اونٹ کی گردن کاٹنے کی یہ تیر اونٹ کی گردن کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، ایک مرتبہ حرملا نے تیر جوڑا، علی اصغر کی طرف چاہتا ہے چلائے، کرے خیمہ سے عجب نہیں، رباب نے آواز دی، اے بیٹا علی اصغر ارے تو قد میں بہت چھوٹا ہے، ایسا نہ ہو میرے بابا کی نصرت میں کوئی کمی ہوا تھی، وہ بچہ علی اصغر نے اپنے گردن پہ لیا، بچہ حسین کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا، عجب نہیں حسین سے، علی اصغر نے کہا اے بابا جب خیمے میں جانا نا تو میری
لیجیے گہوارے کی زیارت کریے. یہ وہی گہوارہ ہے نا جس کی جلی ہوئی لکڑیوں کو رباہ پر زیارت کریے گا مگر رباہ کو پوچھا دیجیے گا. میر انیس نے کہا کہ قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. فرض بات ختم کر دی. اس کے بعد امام حسین کا ناموت ہے. بات ختم کر دی تو میر انیس نے کہا قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی, لاش اصغر کی چھپانے میں بہت دیر لگی. میں سوچتا تھا چھوٹی سی لہر بنانے میں دیر کیسے لگ سکتی ہے. جب میں نے علماء کرام کو پڑھا تو کیا دیکھا کہ علماء کرام نے لکھا کہ حسین نے ذوالفقار سے چھوٹی سی لہر بنائی. اس کے بعد میں علی اصغر کو لٹایا, ریت گرم ریت بیچ پیر کی طرف سے ڈالنا شروع کیا. علی اصغر کا پنجے ڈھک گئے, ریت اور آگے بڑھی, علی اصغر کے گھٹنے ڈھک گئے, ریت اور آگے بڑھی, علی اصغر کا پیٹ ڈھکا, ریت اور آگے بڑھی, علی اصغر کا سینہ ڈھکا. ایک مرتبہ 4 سی صورت نظر آئی. حسین نے کلیجے سے لگا لیا, اے بیٹا علی اصغر, ارے کس منہ سے تیرے اوپر خاک ڈال. جمع کرنا رونے میں کوئی کمی نہ کیجیے گا, ادھر حسین نے دفن کیا, ادھر حسین کی شہادت, ادھر گھروں کی گنتی ہوئی, ادھر نیزہ بردار زمین کربلا پر نیزہ چبھوتے ہوئے چلے. فضا نے آواز دی رواز تیرے بچے کی خیر, ادھر نیزہ زمین پر چبھا. اب جو نیزہ اوپر آیا نا تو صرف نیزہ نہیں آیا بلکہ علی اصغر نیزے میں الجھ کے اوپر. ظالم نے کیا کام کیا کہ اپنے گھٹنے کو علی اصغر کے ننھے سے سینے میں رکھا, بغل سے خنجر نکالا, علی اصغر کے سروتن میں جدائی, لاش کو خیمے کی طرف پھینکا. ایک مرتبہ لاش کو رباب نے اٹھایا, کٹی ہوئی گردن پہ اپنے ہونٹوں کو رکھے گا, اے علی اصغر مجھے معاف کر دینا, میں تجھے آخری وقت ایک قطرہ پر. جزاک اللہ. مولا کوئی قبر دے لیجیے, اب کوئی نہیں. خیام حسینی میں سناٹا ہے, خیام حسینی میں سناٹا ہے, کوئی نہیں. اب کون ہے؟ اب وہ ہے جس کو زہرا نے چکیا پیس کے پلا. اے عزیزانو, حسین آخری وقت چاہتے ہیں گھوڑے پر سوار ہوں. داہنی جانب دیکھا اور محمد, بائیں جانب دیکھا عباس, سامنے دیکھا قاسم, اس کی طرف دیکھا علی اکبر, کوئی نظر نہ آیا. شہزادی زینب نے حسین کو سوار کیا. حسین گھوڑے پر چڑھے. میں بالکل اختصار سے کام لے رہا ہوں, بس آخری تابوت اس کے بعد زلزلہ آ جائے گا. حسین بس یہ سمجھ کے روئیے گا اور یہ سمجھ کے کسی مجلس میں شرکت کیا کریے کہ بہت سے لوگ گزشتہ سال بہت سے لوگ اس جلوس میں تھے, وہ آج وہ نہیں ہے. آج ان کو رونے کا موقع نہیں ہے. آج اپنی ہر مجلس کو زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے رویا کریے. اب حسین کربلا کے میدان میں پہنچے, زبردست حملہ کیا, لاشوں پہ لاشیں گرنے لگی, چاروں طرف سے الحفیظ والامان کی صدائیں بلند ہونے لگی. ایک مرتبہ حاطف قیدی سے آواز آئی. حسین نے اپنے تلوار کو نیام میں رکھا. اب جب تلوار کو نیام میں رکھنا تھا تو آگی ہوئی فوجیں سمٹ آئی. اور کوئی تیروں سے حملہ کرتا تھا, کوئی تلواروں سے حملہ کرتا تھا. جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے صحرا کے لال میں مار رہے تھے. اب حسین گھوڑے پر جھولنے لگے, حسین گھوڑے پر جھولنے لگے. راضی کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ جب حسین اتنے زخمی ہے تو زین سے زمین پہ کیوں نہیں آتے. میں نے قریب جا کے دیکھا تو کیا دیکھا, دونوں طرف نیزہ بردار کھڑے ہوئے ہیں. حسین داہنی جانب آنا چاہتے ہیں, نیزہ بردار داہنی جانب پسلیوں میں نیزہ. حسین بھائی جانب آنا چاہتے ہیں, نیزہ بردار بھائی جانب پسلیوں میں نیزہ. اے عزادارو, صحرا کا لال زمین قلب پہ تشریف لایا. آخری جملہ مصائب کا پڑھنا, تابوت آ جائے گا امام حسین کا. جب شمر کو مختار نے گرفتار کیا نا, توجہ ہے نا میرے,
جب شبر کو تابوت آ جائے گا، امام حسین کا آخری جملہ پڑھا، جب شبر کو مختار نے گرفتار کیا تو شبر سے پوچھا مختار نے کہ یہ بتا کربلا میں کون سا بڑا تجھے ظلم کیا؟ شبر نے کہا مختار برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ جانے کیسے سمجھ کے مجھے اے مختار برداشت نہ کر پاؤ گے۔ مختار نے کہا تو بتا، کہا مختار نہیں برداشت کر سکتے، کہا تو بتا، مختار تو نہیں برداشت کر سکتے۔ ایک مرتبہ مختار نے اپنی تلوار نکالی اور شبر کے گردن میں رکھا، کہا بتاتا ہے کہ تیری گردن اڑا دوں۔ کہا اگر سننا چاہتے ہو مختار تو سنو، جب حسین زمین کربلا پہ سجدے کے بل تھے تو میں نے سوچا کہ حسین کے سر و تن میں جدائی کی جائے۔ اللہ جانے کیسے سنیں گے۔ اے میری ماں بہنوں تمہاری گودیاں سلامت ہے، فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ رہا ہے۔ اے میری ماں بہنوں، اے میرے بھائیوں، تمہیں کوئی ایسا منظر پروردگار نہ دکھائے۔ اے میرے نوجوانوں، تمہارے باپ کے ساتھ ایسا منظر نہ پیش آئے۔ ایک مرتبہ حسین سجدے میں تھے، شبر کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا مگر مختار میرے خنجر میں بہت تیز دھار تھی، میں نے دیکھا کہ بہت تیز دھار ہے، میں نے ایک پتھر کو پٹک کے پہلے اپنے خنجر کو بند کیا۔ جب خنجر بند ہو گیا حسین کے قریب پہنچا، حسین سجدے میں تھے، میں نے حسین کے زلفوں کو ہٹایا، وار کرنا شروع کیا۔ اے مختار پہلا وار کیا، حسین نے کہا ماں میری مدد کو، دوسرا وار کیا، حسین نے کہا بھیا، تیسرا وار کیا، حسین نے کہا نانا، چوتھا وار کیا، حسین نے کہا بابا سن سکتے تو جملہ سن لے۔ اے مختار میں وار کرتا رہا، حسین آواز دیتے ہیں، اب آخری وار تھا، حسین کے سر و تن میں جدائی ہونا تھی، مگر مختار میں نے کیا دیکھا کہ حسین نے اپنے پورے بدن کی طاقت کو سمیٹنا شروع کیا۔ میں سوچا کہ شاید حسین پانی مانگنا چاہتے ہیں، میں نے اپنے خنجر کو روک لیا، جیسے ہی خنجر کو روکا حسین نے اپنے پورے بدن کی طاقت کو سمیٹا، اپنے سر کو اٹھایا، ترائی کی طرف ہو گیا، آواز دی بھیا کعبہ کی زیارت کریے۔ میں نے کہا نا کہ دونوں شہزادوں کے تابوت میں ایک فرق ہے، حسن کا جنازے میں تیر ہے، حسین کا جنازہ تیروں پر ہے۔ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا وہ مصیبتہ، یہ ظلم اور یہ ہائے تو عالم کا مقتدا، اس وقت کون حق رقابت کرے ادا، 1900 ہے زخم تلے چار چار پڑے، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ ہیرو کو دیکھ کے ایک بات یاد آئی ہوگی کہ جب سکینہ شان غریبہ میں پہنچی ہوگی تو حسین کا جنازہ تیروں پہ معلق تھا، سکینہ نے کیسے پہچانا ہوگا اور کیسے اپنے باپ کے سینے پہ سوئی ہوگی۔ تصور شرط ہے، کربلا پڑھنے کی چیز نہیں ہے، کربلا پڑھنے کی چیز نہیں ہے، کربلا سننے کی چیز نہیں ہے۔ آئیے حضرات دامن کی زیارت کر چکے ہیں، آخری زیارت ہے۔ جب حسین کی شہادت ہوئی بات ختم کر دی، حسین کی شہادت ہوئی، زلجناح نے اپنی پیشانی میں خون حسین کو تر کیا۔ حضرات رونے میں کوئی کوتاہی نہ کریے گا، زلجناح نے اپنے پیشانی کو خون میں تر کیا، خیام حسینی کی طرف آیا، جیسے خیام حسینی کی طرف آیا سکینہ نے زلجناح کے پاؤں میں گلے میں باہیں ڈال دی۔ اے زلجناح میں تجھ سے کہتی تھی نا میرے بابا کو نہ لے جا، اے زلجناح میں تجھ سے کہتی تھی نا تو سوہے سے گیا واپس نہیں آیا، میرے بابا کو نہ لے جا۔ اچھا زلجناح میں تجھ سے شکایت نہیں کرتی، آخری جملہ ہے زلجناح آ جائے گا، اے زلجناح میں تجھ سے شکایت نہیں کرتی، صرف ایک سوال کرتی ہوں تو بتا دے، اے زلجناح خالی اتنا بتا دے کہ جب میرے بابا کے گلے پر شبر نے خنجر چلایا اس وقت میرے بابا کو پانی ملا کہ نہیں ملا؟ لیجیے زلجناح کی زیارت کریے۔ اے زلجناح اتنا بتا دے کہ جب میرے بابا کے سر و تن میں جدائی ہوئی ابا